اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو خاص صوبہ سندھ کے بچوں کے لیے ہے۔ صوبہ سندھ کے وہ بچے جو دانش اسکولز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، آج کی ویڈیو میں صوبہ سندھ کے بچوں کو تفصیل سے بتائیں گے کہ وہ دانش اسکولز میں کیسے داخلہ لے سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صوبہ سندھ کے بچے دانش اسکولز میں داخلہ کیسے لیں، صوبہ سندھ کے بچے کس دانش اسکول میں داخلہ بھیجیں، صوبہ سندھ کے بچے داخلہ فارم کیسے حاصل کریں، صوبہ سندھ کے بچے داخلہ فارم کیسے جمع کرائیں، صوبہ سندھ کے بچے رول نمبر سلپ کیسے حاصل کریں، صوبہ سندھ کے بچے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کیسے کریں، صوبہ سندھ کے بچے کس نصاب سے تیاری کریں، صوبہ پنجاب کے نصاب سے یا صوبہ سندھ کے نصاب سے، صوبہ سندھ کے بچوں کا انٹری ٹیسٹ کہاں ہوتا ہے، صوبہ سندھ کے بچے انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ کیسے حاصل کریں، صوبہ سندھ کے بچوں کا انٹرویو کہاں ہوتا ہے، صوبہ سندھ کے بچوں کی اینٹیسیڈنٹ ویریفیکیشن کیسے کی جاتی ہے، صوبہ سندھ کے بچوں کا میڈیکل ٹیسٹ، صوبہ سندھ کے بچوں کو فائنل کال یعنی باقاعدہ سکولز میں کلاسز کے لیے کب بلایا جاتا ہے، تمام معلومات تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ صوبہ سندھ کے بچے ویڈیو کے ساتھ جڑ جائیں، ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی ڈاؤٹ باقی نہ رہے۔ سب سے پہلے صوبہ سندھ کے بچوں کو دانش اسکولز کا ایک تعارف کرا دیتے ہیں کہ دانش اسکولز کیا ہیں۔ دانش اسکولز کا ایک تعارف۔ دانش اسکولز ملک میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بورڈنگ یعنی رہائشی اسکولوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ یہ معاشرے کے سب سے پسماندہ طبقے کے لیے قائم کیے گئے ہیں، بہترین تعلیمی فلاحی اسکول ہیں۔ دانش اسکولز کم ترقی یافتہ علاقوں میں بنائے گئے ہیں جہاں غربت زیادہ اور خواندگی کم ہے۔ اس وقت صوبہ پنجاب میں 16 دانش اسکولز کام کر رہے ہیں، جن میں سے 8 لڑکیوں کے لیے اور 8 لڑکوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہر کلاس میں 3 سیکشنز ہیں۔ انفرادی توجہ کے لیے ہر کلاس کی زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھ 35 سے 40 اسٹوڈنٹس ہے۔ دانش اسکولز میں اسٹوڈنٹس 6 کلاس سے انٹرمیڈیٹ یعنی 12ویں تک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ دانش اسکول دا ذیل سہولیات اپنے طلباء اور طالبات کو بالکل مفت فراہم کرتے ہیں۔ 6ٹھی کلاس سے 12ویں کلاس تک بالکل فری تعلیم، فری کتابیں، فری کھانا اور رہائش، فری بیگز اور سپورٹس کٹس۔ ہر اسٹوڈنٹ کو 12ویں کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ کے بعد حکومت پنجاب سے وعدہ کے تحت ماسٹرز یعنی 16ویں جماعت تک وظیفہ، تعلیم مکمل ہونے کے بعد نوکری کی ذمہ داری۔ داخلہ کیٹیگریز۔ دانش اسکول میں داخلہ ذیل 3 کیٹیگریز کا ہوتا ہے۔ فری کیٹیگری یعنی ڈیزرونگ کیٹیگری، اسٹوڈنٹس کا 90% داخلہ اسی کیٹیگری کا ہوتا ہے۔ سیلف فنانس، ماہانہ قریباً 20,000 فیس پر طلباء کو تمام سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ ڈے اسکالرز، ڈے اسکالرز کے بچے عام سرکاری اور پرائیویٹ اسکول کے بچوں کی طرح صبح اسکول جاتے ہیں اور 2 یا 3 بجے گھر واپس۔ اسکول میں داخلہ کیسے لیں؟ صوبہ سندھ کے بچے کوٹا بیس پر اپلائی کریں گے یعنی سندھ کوٹا پر۔ دانش اسکولز میں صوبہ سندھ کا علیحدہ سے کوٹا موجود ہوتا ہے۔ صوبہ سندھ کے بچوں کو اسی کوٹا پر داخلہ دیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کے بچوں کا انٹری ٹیسٹ نومبر کے آخری ہفتے میں لیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کے بچوں کا انٹری ٹیسٹ دانش اسکولز میں نہیں لیا جاتا بلکہ صوبہ سندھ میں ہی ایک امتحانی سنٹر قائم کیا جاتا ہے۔ اس امتحانی سنٹر میں صوبہ سندھ کے بچوں کا انٹری ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ بچوں کو جو رول نمبر سلپ دی جائے گی اس رول نمبر سلپ پر امتحانی سنٹر بھی درج کیا جائے گا۔ بچوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ مقررہ تاریخ کو اس امتحانی سنٹر میں پہنچ جائیں۔ نمبر 2، صوبہ سندھ کے بچے کس دانش اسکول میں داخلہ بھیجیں گے؟ پنجاب بھر میں اس وقت 16 دانش اسکولز ایکٹیو ہیں، جن میں سے 8 لڑکوں کے لیے جبکہ 8 لڑکیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ صوبہ سندھ کے بچوں کے لیے 2 اسکول سلیکٹ کیے گئے ہیں، ایک لڑکوں کے لیے جبکہ ایک لڑکیوں کے لیے۔
صوبہ سندھ کے بچے اس طرح نہیں کر سکتے کہ جس مرضی اسکول میں داخلہ بھیج دیں، بلکہ وہ پنجاب حکومت کی جانب سے منتخب کردہ دانش اسکول میں ہی داخلہ بھیج سکتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے تمام اسٹوڈنٹس اہم ترین بات کو نوٹ کر لیں۔ صوبہ سندھ کے لیے منتخب کردہ دانش اسکولز: لڑکوں کے لیے دانش اسکول رحیم یار خان فار بوائز، لڑکیوں کے لیے دانش اسکول رحیم یار خان فار گرلز۔ صوبہ سندھ کے تمام بچے دانش اسکول رحیم یار خان میں داخلہ بھیجیں گے۔ نمبر 3، صوبہ سندھ کے بچے داخلہ فارم کیسے حاصل کریں؟ صوبہ سندھ کے بچوں کا اہم مسئلہ داخلہ فارم کا حصول ہوتا ہے کہ وہ داخلہ فارم کہاں سے اور کیسے حاصل کریں، مگر حقیقت میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صوبہ سندھ کے بچے 1 منٹ میں داخلہ فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے بچے دانش اسکولز کی آفیشیل ویب سائٹ www.danishschools.education.pk پر جائیں اور ایڈمیشن فارم پر کلک کریں۔ 5 سیکنڈ میں داخلہ فارم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پھر بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑے تو آصف فصیح سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، آپ کو PDF کی صورت میں داخلہ فارم بھیج دیا جائے گا۔ آپ اس کا پرنٹ نکلوا لیں، فل کریں اور جمع کرا دیں۔ نمبر 4، صوبہ سندھ کے بچے داخلہ فارم کیسے جمع کرائیں؟ صوبہ سندھ کے بچے داخلہ فارم فل کرنے کے بعد بذریعہ TCS دانش اسکول رحیم یار خان کے ایڈریس پر بھیج دیں۔ جب آپ کا داخلہ فارم دانش اسکول رحیم یار خان کو رسیو ہوگا، اسی وقت آپ کی رول نمبر سلپ بنانے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ آپ کی رول نمبر سلپ آپ کو واٹس ایپ پر سینڈ کر دی جائے گی PDF کی صورت میں۔ آپ اس کا پرنٹ نکلوا کر امتحان والے دن اپنے ہمراہ لے کر جائیں۔ صوبہ سندھ کے بچوں کا انٹری ٹیسٹ دانش اسکول رحیم یار خان میں نہیں ہوگا، بلکہ صوبہ سندھ کے بچوں کا امتحانی سینٹر صوبہ سندھ میں ہی بنایا جائے گا۔ اسی رول نمبر سلپ پر آپ کا امتحانی سینٹر بھی درج ہوگا کہ آپ امتحان والے دن اسی سینٹر میں پہنچ جائیں۔ نمبر 5، صوبہ سندھ کے بچے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کیسے کریں؟ تمام دانش اسکول چونکہ پنجاب میں ہیں، اس لیے صوبہ سندھ کے بچوں کا اہم سوال جو مجھ سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم انٹری ٹیسٹ کی تیاری صوبہ پنجاب کے سلیبس سے کریں یا صوبہ سندھ کے سلیبس سے۔ صوبہ سندھ کے تمام اسٹوڈنٹس ایک اہم بات کو نوٹ کر لیں، آپ صوبہ پنجاب کے سلیبس سے بھی تیاری کر سکتے ہیں، صوبہ سندھ کے سلیبس سے بھی تیاری کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیپر پیٹرن کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ انگلش کا پیپر کس طرح بنایا جاتا ہے، انگلش کے پیپر میں کس طرح کے سوال آتے ہیں، اردو کے پیپر میں کس طرح کے سوال آتے ہیں، اردو کے پیپر کی تیاری کیسے کریں، دانش اسکولز ریاضی کا پیپر کیسے بنایا جاتا ہے، ریاضی کے پیپر کی تیاری کیسے کریں، دانش اسکول سائنس کے پیپر میں کس طرح کے سوال آتے ہیں، دانش اسکول سائنس کے پیپر کی تیاری کیسے کریں، دانش اسکول IQ یعنی انٹیلیجنس کا پیپر کیسے بنایا جاتا ہے، IQ پیپر میں کس طرح کے سوال آتے ہیں، IQ پیپر کی تیاری کیسے کریں۔ دانش اسکولز کا پیپر انگلش، اردو، ریاضی، سائنس اور IQ کے پیپر پر مشتمل ہوتا ہے۔ انگلش کے ٹوٹل نمبر 30، اردو کے نمبر 15، ریاضی کے نمبر 20، سائنس کے نمبر 15، جبکہ IQ کے نمبر 20 ہوتے ہیں۔ اس طرح دانش اسکولز کا پیپر ٹوٹل 100 نمبر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پیپر پیٹرن کا پتہ نہیں ہے تو آپ کی کامیابی مشکل ہے۔ اگر آپ کو دانش اسکولز کے پیپر پیٹرن کا پتہ چل جائے تو آپ صرف 3 ماہ کی محنت سے انٹری ٹیسٹ میں 90% نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ دانش اسکولز کے پیپر پیٹرن کو سمجھنے کے لیے دانش اسکولز کے سابقہ پیپرز، ماڈل پیپرز آف دانش اسکولز کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کیسے تیاری کرنی ہے، کس طرح کے سوال یاد کرنے ہیں۔ دانش اسکولز کے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے بیسٹ گائیڈ بک فار دانش اسکولز انٹری ٹیسٹ پریپریشن بھی دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ آصف فصیح کی لکھی گئی کتاب رہنمائے دانش اسکول اسٹوڈنٹس بھی دستیاب ہے۔ یہ ایک انتہائی بہترین کتاب ہے جو دانش اسکولز کے انٹری ٹیسٹ کے عین مطابق تیار کی گئی ہے۔ اس کتاب کو مکمل طور پر تیار کر لینے سے آپ کی کامیابی 100% یقینی ہے، کیونکہ یہ کتاب دانش اسکولز کے پیٹرن کو مد نظر رکھ کر تیار کی گئی ہے۔ نمبر 6،
صوبہ سندھ کے بچے انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ کیسے حاصل کریں؟ ٹیسٹ ہونے کے 1 یا 2 دن کے اندر انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ آ جاتا ہے، مگر اسے نیٹ پر اپلوڈ نہیں کیا جاتا۔ انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ آپ کے امتحانی سنٹر، جس جگہ آپ کا انٹری ٹیسٹ ہوا تھا، اس امتحانی سنٹر کے باہر رزلٹ کی لسٹیں لگا دی جاتی ہیں۔ آپ کو خود جا کر رزلٹ دیکھنا ہوتا ہے۔ تمام اسٹوڈنٹس یہاں ایک انتہائی اہم بات نوٹ کر لیں، انٹری ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کرنے والے بچوں کو کال کی جاتی ہے کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ انٹرویو کے لیے تشریف لے آئیں۔ کامیاب ہونے والے بچوں کو انٹرویو کی ڈیٹ بتائی جاتی ہے کہ اس ڈیٹ کو انٹرویو کے لیے تشریف لائیں۔ نمبر 7، صوبہ سندھ کے بچوں کا انٹرویو کہاں ہوتا ہے؟ صوبہ سندھ کے اسٹوڈنٹس انتہائی اہم بات کو نوٹ کر لیں، صوبہ سندھ کے بچوں کا انٹرویو آپ کے اپنے ہی صوبے میں قائم کردہ امتحانی سنٹر میں ہوگا، یعنی جس جگہ آپ کا انٹری ٹیسٹ ہوا تھا، آپ کا انٹرویو بھی وہیں ہوگا۔ انٹرویو صرف کامیاب ہونے والے بچوں کا لیا جاتا ہے۔ انٹرویو کے علیحدہ سے 15 نمبرز ہوتے ہیں۔ انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ انٹرویو کیسے لیا جاتا ہے؟ انٹرویو میں کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں؟ انٹرویو وربل ہوتا ہے یا ریٹن؟ دانش اسکولز انٹرویو میں کامیابی کیسے حاصل کریں؟ دانش اسکولز انٹرویو کی تیاری کرنے کے لیے آصف فصیح کی لکھی گئی کتاب رہنمائے انٹرویو فار دانش اسکول اسٹوڈنٹس کا لازمی مطالعہ کریں۔ اس کتاب میں ان تمام سوالوں کو درج کیا گیا ہے جو دانش اسکول انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے آپ 15 میں سے 15 نمبر یقینی طور پر حاصل کر لیں گے۔ نمبر 8، صوبہ سندھ کے بچوں کی اینٹیسیڈنٹ ویریفیکیشن کیسے کی جاتی ہے؟ صوبہ سندھ کے بچوں کی ویریفیکیشن ان کے داخلہ فارم میں درج کی گئی معلومات کے مطابق کی جاتی ہے۔ پہلے بچوں کی کیٹیگری کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کس کیٹیگری کے تحت داخلہ بھیجا تھا، پھر اس کیٹیگری کے مطابق بچوں کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے۔ دانش اسکول میں داخلہ کے لیے ویریفیکیشن کے عمل کا پاس ہونا ضروری ہے۔ ویریفیکیشن کا پروسیس دانش اسکول میں داخلے کا تیسرا پروسیس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انٹری ٹیسٹ پاس کرنے والے بچوں کا انٹرویو اور انٹرویو کے بعد ویریفیکیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ویریفیکیشن کا پروسیس ایک لمبا پروسیس ہے جو کہ قریباً 2 ماہ تک جاری رہتا ہے۔ ویریفیکیشن کا عمل جنوری کے پہلے ہفتے سے شروع ہوتا ہے اور مارچ کے پہلے ہفتے تک مکمل کر لیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کے بچوں کا میڈیکل ٹیسٹ ویریفیکیشن کے عمل کی کمپلیشن کے بعد آخری اور اہم مرحلہ میڈیکل ٹیسٹ کا ہوتا ہے۔ میڈیکل ٹیسٹ میں 4 چیزوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے فزیکل فٹنس کو دیکھا جائے گا کہ بچہ کسی قسم کی معذوری کا شکار نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر آئی سائٹ یعنی آنکھ کی نظر کو دیکھا جائے گا کہ بچے کی نظر بالکل ٹھیک ہے تاکہ پڑھائی کرتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر 2 اور ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، یہ لیبارٹری کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بلڈ گروپ چیک کیا جاتا ہے تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں فوری بلڈ پرووائڈ کیا جا سکے، کیونکہ بلڈ گروپ کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر HB یعنی ہیموگلوبن کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ HB کی پرفیکشن یہ ظاہر کرتی ہے کہ بچہ بالکل تندرست ہے۔ نمبر 10، صوبہ سندھ کے بچوں کو فائنل کال یعنی باقاعدہ کلاسز میں داخلے کے لیے کب بلایا جاتا ہے؟ تمام بچوں کا میڈیکل ٹیسٹ 31 مارچ سے پہلے مکمل کر لیا جاتا ہے۔ دانش اسکولز میں داخلے کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کلیئر کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا میڈیکل ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ کو اپریل کے مہینے میں فائنل کال کر کے باقاعدہ کلاسز میں پڑھائی کے لیے بلایا جاتا ہے، جہاں آپ کو 6 کلاس سے 12ویں کلاس تک فری تعلیم دی جاتی ہے۔